کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا،
परफेक्शन कभी तलाश न करना, परफेक्शन कभी तलाश न करना। अल्लाह ने 100 नंबर नहीं मांगे, 51, एक नंबर ऊपर हो गया है। गुनाह तुम्हारे 50 हैं और नेकी तुम्हारी 51 है, तो उस एक पर हम तुम्हें जन्नत में डाल दें। अब कोई खामिद अपनी बीवी में परफेक्शन देखना चाहे, बीवी अपने खामिद में परफेक्शन देखना चाहे, सास ससुर अपनी बहू में, सास ससुर अपने दामाद में, भाई अपने भाई में, माँ बाप अपनी औलाद में, औलाद अपने माँ बाप में, जहाँ ये नज़र होगी तो वहाँ लड़ाई होगी। कमियों के साथ कबूल करो। कबूल का लफ्ज़ इतना वाजिब है, थोड़े डर तो फिर बह गई थी ना। कबूल का लफ्ज़ इतना ज़रूरी है कि इसके बग़ैर निकाह ही नहीं होता। मैं ये कई जगह लतीफ़ा सुना चुका हूँ और वाकई किस्सा भी है, ऐसे लतीफ़ा नहीं है। मेरे दोस्त हैं, ज़िम्मेदार हैं अच्छे, तो उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे जाके ना वो जॉब पे लग गया। तो उसका काम होता है बस को साफ़ करना, ड्राइवर को चाय पिलाना, और जहाँ कहीं रश हो तो उसको डायरेक्शन देना, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आण दो, उस्ताद जी जान दो। तो ये उसका मुहावरा बन जाता है। अब उसका निकाह हुआ तो मौलाना साहब ने कहा भाई अब्दुर्रहमान, मैं फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ, नाम मुझे उसका याद नहीं, अब्दुर्रहमान ज़ैनब बिन्त असलम ने तेरे निकाह देता 500 महर तो कबूल कीता। थोड़ी देर सोच के कहता जी आण दो। उसने सारी ज़िंदगी आण दो ही सीखा था। तो उसके भाई ने उसको को नहीं मारी, तो कहने लगा जी जान दो। मौलाना साहब ने कहा आण दो जान दो नाल काम नहीं बनना, तो आग मैं कबूल कीता। एक ये भी सही वाक़या सुना रहा हूँ। एक नौजवान ने बीवी को 3 तलाक दे दी इकट्ठी। अब हो गया परेशान, मौलाना साहब के पास गया, कोई मेरे जैसा होगा। मौलाना साहब 3 तलाक दे बैठा, कोई मसला का हराम। कहा जी कोई रास्ता हराम, कोई गुंजाइश हराम। उसने जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और मौलाना के जानमाज के नीचे डाल दिया। कहा मौलाना साहब कोई गुंजाइश? कि हुण तो सोचना ही पवे। की आख्या ही तू अपनी बेगम न? उस आख्या जी मैं आख्या ही तेन 3 तलाक। उस आख्या मुबारक हो, तलाक नहीं हुई। मैं आख्या जी वो किवें? आखे वो जड़ा ये तलाक है अरबी दा लफ्ज़, इससे चाखना पमदा है तलाक। ये आपको सही वाक़या सुना रहा हूँ। तो तुमने तो छोटे काफ के साथ कहा है तलाक। ओ काफ तो कुत्ते आला है। मौजा कर, एक लिफाफा हो आवे तो चाहे सारी ज़िंदगी दा हलाल कर दे। लफ्ज़ कबूल इतना ज़रूरी है। तो मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह की कसम शौक़ की नहीं थी। मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ल बिही जिब्रील। का लोगों सुन लो मेरी बात गौर से, मुझे औरत की कोई रग़बत नहीं है। मैंने जहाँ शादी की, जहाँ बेटी की शादी की, पहले अल्लाह ने आसमान से जिब्रील भेज के हुक्म दिया, फिर मैंने कदम उठाया। तो पहला रिश्ता खामिद और बीवी है जो इस कायनात में जुड़ता है। ये दुनिया का सारे रिश्तों में नंबर 1 रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। वालिदैन के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामिद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। तो अगर आप अपने घरों में कामयाबी देखना चाहते हो, अपने घर को हाउस की बजाय होम देखना चाहते हो, खुशी का अगर आप उसे गहवारा बनाना चाहते हो, अल्लाह की कसम
ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نہیں سبحان اللہ۔ ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں، دو میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹونٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا خاوند اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے، نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خاوند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خاوند پہ بھروسہ کرے، اے نوے لوک لوک کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ نکاح کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ہے، فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک